إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے خاندان کا تذکرہ اور ان کی قربانیاں اور امتحانات جو ان پر گزرے، اس سلسلے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے وہ شرف اور وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل کہا، ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی کا خلاصہ باطل کے مقابلے میں ڈٹنا اور اس پر آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر کتنے صدمے برداشت کیے، آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں چلے گئے، نمرود سے جب مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں وہ شکست کھا گیا، جس مناظرے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو دلیل کی دنیا میں جب نمرود نے دیکھا کہ میں ہار چکا ہوں تو وہ اب پرتشدد کارروائیوں پہ آتا ہے اور آگ جلواتا ہے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکواتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے باطل کا وتیرہ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دلائل کی دنیا میں میں بالکل بیکار ہو چکا ہوں اور میرے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں، تو وہ گولی پر آتا ہے۔ آج بھی سپاہ صحابہ کا جو موقف تھا یہ ٹیبل ٹاک کا تھا، گفتگو کا تھا۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے گفتگو کی تھی، اسٹیجوں پر گولی اور مارنے کی باتیں نہیں کی تھی، لیکن صحابہ دشمن جب سمجھ گیا کہ دلائل کی دنیا میں ان سے مقابلہ مشکل ہے تو وہ پرتشدد کارروائیوں پہ آیا۔ اس نے پہلے ایرانی طالب علموں کے ذریعے احسان الہی ظہیر کو بم دھماکے میں شہید کیا، پھر وہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرتا ہے، اور آج تک اس کا یہی کام رہا ہے۔ کسی کو سنت ابراہیمی مبارک ہوتی ہے، کسی کو نمرود کا طریقہ مبارک ہوتا ہے۔ اب کس طرح آگ کو جلایا اور آگ جل رہی ہے، اور اتنی خطرناک آگ جو کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کرنے میں لگی۔ منتیں مانگتے تھے اس زمانے کے لوگ کہ میرا یہ کام ہوا تو اتنے من لکڑی میں بھی ابراہیم کو جلانے میں لاؤں گا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلے گلزار ہوئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہوئی۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر
ظلم و ستم کی آگ چل رہی ہے، خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل جو کرے گا، اللہ دنیا میں لگنے والی اس آگ سے اسے بھی بچائے گا۔ گراج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کئی امتحانات سے گزرے، ان میں ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اب بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے؟ یہ پہلے بنایا تھا فرشتوں نے، آدم علیہ السلام کے دور میں بنا۔ طوفان نوح میں چونکہ ساری دنیا میں پانی آیا تو یہ پانی میں اس کی دیواریں گر چکی تھیں، پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی یوں کی کہ ایک بادل کا ایسا ٹکڑا بھیجا، فرمایا جس جگہ سایہ پڑے گا اسی جگہ پر یہ بیت اللہ ہے۔ چنانچہ وہ سایہ پڑا، بیت اللہ کا تعین ہوا، وہاں پر اب دیوار بنانا شروع کی۔ حالانکہ تعمیر کا کام نہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے نہ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے، لیکن اللہ کا نام لے کر شروع ہوئے اور اللہ نے مدد کی۔ ایک کام نہیں بھی آتا لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہو بس اسے کر گزرو، اللہ پھر اس میں مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے تعمیر کرتے جاتے۔ آج جو پتھر جو مشہور ہے مقام ابراہیم، اسی پر کھڑے ہوتے۔ اللہ نے لفٹ کا کام دیا۔ آج دنیا ترقی یافتہ ممالک کے لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نے الیکٹرانک سیڑھی ایجاد کی ہے، جب اوپر جانا چاہو بٹن دباؤ تو اوپر جاتے ہیں، نیچے آؤ تو نیچے آتے ہیں۔ میں کہا اس میں بیٹری نہ ہو تو پھر کہا وہ چارج کرنا پڑتا ہے، لائٹ نہ ہو تو پھر کہا پھر اوپر نیچے نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جس ترقی پر تو ناز کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ ترقی بہت پہلے دکھا کے چلے گئے ہیں، اور اس پتھر پر چڑھتے ہیں، اوپر آنا چاہتے ہیں، اوپر ہوتے جاتے ہیں۔ تعمیر اوپر ہوتی جاتی ہے تو پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا ہے، اترنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں۔ اب دور سے آ کر آج جہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ دیوار کا لیول ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پھر آگے آتے اور یوں یہ تعمیر کی۔ بیت اللہ کی یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ آج جو مقام ابراہیم کا پتھر جہاں نصب ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کھڑے ہو کر اس دیوار کا لیول دیکھتے تھے۔ کسی زمانے میں یہ پتھر دیوار کے ساتھ کسی نے لگا دیا تھا، لیکن سیلاب بیت اللہ میں آیا اور یہ پتھر اسی جگہ پر آیا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ تعمیر تو ہو گئی، اللہ کا گھر تو بنا لیا، اب اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اب دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ اب اس شہر میں، ان مکہ والوں میں انہی کی جنس کا آدمی بھیج، انہی کی جنس کا ایک رسول بھیج جو یہاں پر آ کر کیا کرے؟ تعمیر تو تیرے خلیل نے کی ہے لیکن اسے آباد تیرا حبیب کرے گا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، ابھی آئے نہیں ہیں، نبی کے تذکرے پہلے ہیں، نبی کے شان پہلے ہے، نبی کا کام پہلے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئیں گے وہ مقصد ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے پہلے بیان ہوا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، بتاؤ بیت اللہ کے اندر اس سے بہتر دعا کبھی کسی نے نہیں مانگی جو دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تجھ کو مانگ کے سب کچھ مانگ لیا میں نے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ اب ذرا توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ مکہ میں انہی کی جنس میں، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ مکہ میں نوری لوگ رہتے تھے یا انسان رہتے تھے؟ بولو، نوری رہتے تھے یا بشر رہتے تھے؟ تو اللہ جو انہی میں سے ہو، یعنی
انہی کی جنس کا ہو، وہ کام کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم سکھائے۔ یتلو علیہم الگ ہے، تلاوت قرآن یہ ایک الگ فن اور الگ عبادت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں حافظ خالی رٹا لگاتے ہیں طوطے کی طرح، پتہ تو نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر کا یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا منصب ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا بھی عبادت ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے سمجھ میں آئے یا ہاں، بہتر یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھ، لیکن یہ کہنا کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں بھی آتا تب بھی ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب دیکھو کہا کہ انہیں کتاب کی تعلیم سکھائے، والحکمت، حکمت کی باتیں، اس سے بعض علماء نے لکھا ہے حدیث، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کی بیماریاں ختم کرے۔ اگر شرک ہو تو یہ نبی اتنی محنت کرے کہ وہ توحید میں بدل جائے، اگر وہ ظلمت میں ہوں تو یہ نبی اتنی محنت کرے کہ وہ اجالے میں آ جائیں، اگر وہ رسم و رواج و بدعات میں ہوں یہ نبی اتنی محنت کریں کہ وہ سنت پر آ جائیں۔ اب یہاں پر میں کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اب کوئی کہ جی آئے تو ہیں نبی، نہ تعلیم کتاب کسی کو کر سکے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کے بعد صرف 3 مسلمان تھے، یا نبی کی زندگی میں بھی ٹوٹل صرف 13 آدمی مسلمان تھے، باقی ایمان والے بنے ہوئے تھے لیکن ایمان نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو بتاؤ تزکیہ کس کا ہوا ہے؟ بتاؤ یعلمہم الکتاب، کتاب پھر سکھائی کس کو ہے؟ پھر حدیث سکھائی کس کو ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کس کا دل کا تزکیہ کیا ہے؟ کس کے یہاں سے دل کی بیماریاں ختم کی ہیں؟ اس پر وہ کہتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد فاطمہ، حسن، حسین، علی ہے۔ میں کہا وہ بھی ہیں، واقعی ان کا بھی تزکیہ ہوا ہے، لیکن میرے مذہب کے مطابق، تیرے مذہب کے مطابق نہیں، کیونکہ تیرے مذہب کے مطابق وہ تو معصوم پیدا ہوئے ہیں، جو معصوم ہو اس کو تزکیے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایسوں کی ضرورت ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ایسوں کا کرنا ہے جو پہلے سے معصوم نہ ہو، جو پہلے سے معصوم عن الخطا نہ ہو، جو پہلے رسم و رواج میں ہو، پہلے کسی اور عقیدے کے ہوں، لیکن اگر جو پہلے سے معصوم ہو اور ان کا تزکیہ ہو، یہ تو تحصیل حاصل ہے جو باطل ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں جہاں میرے نبی کی آمد کی ابراہیم علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں، وہیں پر نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی معلم الکتاب ہیں۔ نبی معلم تب بنیں گے جب سامنے کوئی متعلم ہوگا، بھائی نبی امام تب ہوں گے کہ جب پیچھے مقتدی تو ہوں گے نا، نبی مزکی تب ہوں گے جب مزکا کوئی ہوگا۔ یہاں پر دعا ابراہیم علیہ السلام کتنی جامع دے رہے ہیں، اللہ نبی کو بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، اور مکے والوں کا تزکیہ ہوا، جن کا ہونا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ کا نہیں ہوا، بابا جن کا ہونا تھا ایسا ہوا کہ پھر وہ تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے پھر بھی عہد کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، آ جاؤ، قریش والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں کہوں دشمن آ رہا ہے، مانو گے؟ ہاں جی، اب جو بات کہہ رہا ہوں وہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا پتھر ابو لہب نے مارا،
وہاں کھڑے ہوئے کوئی ایمان نہیں لایا، کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ توجہ، کسی نے کہا یار نبی نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا، فاران کی چوٹی پہ سارے جمع ہوئے ہیں، کافی سارے آ گئے، نبی نے اعلان کیا کہ میں دشمن کا کہوں پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے، مانو گے؟ ہاں جی۔ اب جو کہہ رہا ہوں یہ بھی سچ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو، کوئی مانا ہی نہیں۔ ابو لہب نے پتھر مار دیا، اس مجمع میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، کیوں؟ میں نے کہا ترتیب خراب ہو جاتی۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس مجمع میں وہ تھا نہیں جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، وہ اصل میں تھا نہیں۔ اب اگر کوئی اس میں سے ایمان پہلے لاتا تو پھر میں یوں کیسے کہہ سکتا تھا کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر؟ اس مجمع میں وہ تھا نہیں بابا، جسے آگے کرنا تھا۔ تو دیکھو نا، جس مجمع میں وہ تھا تو اس مجمع میں اعلان ہوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھالے۔ جب اس مجمع میں وہ تھا ہی نہیں تو کوئی اور ایمان پہلے کیسے لاتا؟ ایمان تو اس نے پہلے لانا تھا جس کے نام کا معنی ہی پہلے ایمان لانے والا ہو، جس کا نام ہی ابو بکر ہو، اور ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں جو محمد پہ سب سے پہلے ایمان لائے، اسے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کہتے ہیں۔ چنانچہ جن کو اصل میں بات یہ ہے، میرے نبی کو اللہ نے سورج کہا ہے، سورج نے سفید چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے اور کالی چیز کو بھی واضح کرنا ہوتا ہے۔ جو سفید ہو اس کو نکھار دیتا ہے۔ اب ایک سورج نکلا، رات تھی اندھیرا، پتہ ہی نہیں چلا بھائی یہ بٹن کا بورڈ کالا ہے، یہ بٹن سفید ہے۔ سورج نکلا، پتہ چلا یہ بٹن سفید ہے، یہ کالا ہے۔ اب یہ جو سورج نکلا نا، روشنی پڑی، اوہو، پھر پتہ چلا اچھا یہ صدیق ہے، یہ فاروق ہے، یہ جناب باحیا ہے، یہ جناب حیدر کرار ہے۔ اور جو کالے تھے تو پتہ چلا اچھا یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے۔ تو سورج نکلتا ہے، چیزوں کو واضح کرتا ہے، اور وہ نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ جنہوں نے اس سے روشنی لینی تھی وہ نکھر کے آئے، اور ایسے نکھر کے آئے کہ صحابی کا نجوم بن گئے کہ جنہیں آسمان کی ہدایت کے ستارے نبی نے کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے میں نے کہا گزرے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنا کوئی آسان کام تھا؟ نہیں، تعمیر ہو گئی۔ امتحانات دیکھو، قوم سے بیزار، قوم شرک کی دلدل میں، اور جب قوم میلے پہ گئی تو پیچھے ان کے خداؤں کو توڑا یا نہیں؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ پتا تھا ان کو جب یہ رات کو آئیں گے اور اپنے باڑے میں دیکھیں گے تو ڈائریکٹ سمجھ جائیں گے یہ ضرور ابراہیم نے کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ لوگ اپنے باڑے میں آئے، بھائی جہاں کچھ چیزیں رکھی ہوں وہ باڑا ہوتا ہے، چاہے بھینسوں کا ہو چاہے جس کا بھی ہو، تو میں کیا مشرکین کے ان اور عبادت خانے کو مسجد کہوں؟ بولو۔ وہ اپنے باڑے میں آئے تو دیکھا ایک خدا وہاں، ایک خدا یہاں، ایک وہاں، بڑے والے کے اوپر کولاڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ، فرمایا بل فعلہ، کیا ہے؟ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو، یہ بڑے نے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ طنز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، طنز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا ہے، بلکہ بولنا ایک طنز کے انداز میں بھی ہوتا ہے کہ بل فعلہ، اس نے کیا ہے۔ مقصد انہیں ذلیل کرنا کہ پوچھو نا اس سے۔ اب یہاں لوگوں کو اپنا چورن ملا، حالانکہ ملا نہیں، لینے کی کوشش کی تقیے کے نام پر۔
تقیہ اور توریے میں فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 باتیں آپ کو کبھی کوئی کہے گا دیکھو تقیہ تو مذہب ہے ان کا بھی، تقیہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ سنو، جب قوم نے کہا کہ ابراہیم چلنا ہے، میلے پہ چلتے ہیں، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کہتے دیکھیں حالانکہ بیمار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پتہ چلتا ہے تقیہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ بیماری صرف اس کا نام نہیں کہ بخار ہو، دل کا رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، پریشان ہونا، یہ بھی تو بابا بیماری ہی ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے شرک سے بیزار تھے، اپنے والد کے بت بنانے پر غمزدہ تھے، اپنی قوم کے ستاروں کی پرستش پہ پریشان تھے۔ اسی پریشانی اور غم کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، مجھے بتاؤ اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ توریہ کہتے ہیں ایسا الفاظ استعمال کرنا جس کے 2 معنی بنتے ہوں، آپ کوئی اور معنی مراد لیں، سامنے والا کوئی اور مراد لے، اس کی مرضی ہے وہ مراد لے۔ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا، وہ نہیں جانتا تھا، نبی کو نہیں جانتا تھا، یہ کون ہے؟ اب اگر بتاتے ہیں یہ نبی ہے تو ہجرت کر رہا، سفر بڑا سیکرٹ ہے، اور غلط بولتے ہیں تو صدیق ہے۔ فرمایا رجل یہدینی للسبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سمجھے اچھا راستہ بتانے والا رہبر ہے۔ اور ابو بکر صدیق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، انگریز نے ان کی مسجد میں چھاپا مارا، تصویروں کا دور، ویڈیو کا دور تھا نہیں، جانتے ان کو شکل سے تھے نہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، اور ایک دم گنے تان کے کھڑے ہوئے، بتاؤ قاسم کہاں ہے؟ تو اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹے اور کہا ابھی تو یہیں تھا۔ وہ سمجھے کہ اچھا یہاں تھا، ادھر ادھر، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، نانوتوی ادھر بھاگا، اور 3 دن روپوشرے اور روپوشی ختم کر دی۔ کسی نے کہا حضرت ابھی دشمن پیچھے کا نہیں، میرا نبی غار میں 3 دن رہا، اللہ نے موقع دیا تھا سنت پوری کرنے کا، میں بھی 3 دن رہوں گا۔ تو یہ انداز یوں ہے۔ جب تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، آگے ایک ظالم بادشاہ جو کسی کو دیکھتا عورت، اگر کوئی بتاتا یہ میری بیوی ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے بدکاری کرتا، اگر کوئی کہتا بہن ہے تو چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے وہ آ رہا ہے، اس نے بادشاہ نے پکڑ لیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب یہاں پر بہن ہے، تھی وہ بیوی۔ یاد رکھو کہ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ہی مومن تھے، تو مومن آپس میں جو بھائی بہن ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی مراد وہ اخوت اسلامی کا جو رشتہ ہے وہ تو ہے نا، بہرحال بولو وہ مراد لی، اور یہاں وہ سمجھا کہ حقیقی بہن ہے۔ آج بھی تو آپ کا دوست جا رہا ہو بڑا جگری، کوئی کہے کہ یہ کون ہے، آپ کو یار میرا بھائی ہے، حالانکہ سگا بھائی ہے، بولو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو، کزن ہو، سالہ ہو، بہنوئی ہو، کوئی ہو، آپ کہیں گے میرا بھائی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اسلامی بھائی ہے، اور اس میں کسی قسم کا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، لہذا کسی کا تقیے کا چورن یہاں سے بک نہیں سکتا۔ تقیہ کہتے سے واضح جھوٹ ہو، اور پھر اس جھوٹ پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ کبھی کسی نبی نے کسی غلط بات کو اچھا نہیں کہا، اور جب اچھا نہیں کہا تو اس پر عمل کیرا ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس قوم نے تقیے کا عقیدہ اس لیے ایجاد کیا کہ ان سے سوال لوگوں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے تھے، تو آپ کہو گے ظالم وہ ان کے پیچھے پھر نماز کیوں پڑھتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے تھے؟
کہتے تھے وہ تقیہ نعوذ باللہ کرتے تھے، وہ جناب تقیے کے ساتھ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی یا نہیں دی؟ بولو، تقیے میں رشتے بھی دیے جاتے ہیں۔ بیٹی ام کلثوم علی کی اور شوہر فاروق اعظم، تو حضرت علی کے داماد حضرت فاطمہ کے داماد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ نے کچھ صفات سے نوازا، بہت سی صفات ایسی جس میں ابراہیم علیہ السلام اول ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا ہے یہ بالوں کی سفیدی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آئی، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا ختنہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، اس سے پہلے کسی کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ہم جو معانقہ کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن معانقہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مصادرہ کرتے ہیں یا مباطنہ کرتے ہیں، سینہ بھی لگاتے ہیں، پیٹ بہت سے مذاکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ علماء جانتے ہیں، طلباء، اصل سنت معانقہ ہے۔ معانقہ عنق سے گردن کو کہتے ہیں کہ گردن سے گردن ملاؤ، یوں ہوتا ہے۔ ہم تو لے کر پورا یوں اس کو دبا کر، اور بیچارے کی تھوڑی سی گیس پھنسی ہوئی ہو تو ساری عزت کی جو ہے نا وہ چٹنی نکال دیتے ہیں۔ اتنے زور سے یوں دبانا، اور پھر ماشاءاللہ پسینے پسینے ہوئے میں، پھر بھی ملنا ضرور ہے۔ حضرت کے اوپر میں اپنے پسینوں کا فیض ضرور دوں گا، کیونکہ میرا پسینہ بڑی رحمت والا، اور جناب یوں اور وہ سارے پسینہ، اور ماشاءاللہ جو اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ بے ہوشی سے محفوظ فرمائے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت کیا نہیں کرنا، یہ بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال پھر الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو اصل معانقہ ہے گردن سے گردن ملانا، وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب عید کا دن آ رہا ہے، کسی سے ملو، اب وہ معانقہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 3 بار ملو۔ بابا عید والے دن تو 1 بار بھی ملنا سنت نہیں ہے، تم 3 بار کہتے ہو۔ جو لوگ اسے عید کی سنت سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔ معانقہ ہوتا ہے ایک آدمی ادھر سے ایک ادھر سے اچانک آئے ملے، پھر آدمی ملتا ہے، لیکن یہ تو ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے اور چل بھائی گلے، بھائی خیر تو کیا ہو گیا، ابھی تو صحیح تھا۔ ہاں عید کا طریقہ ہمارے یہاں، عید کا ایک رائج انداز ہے، یہ سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اسے سنت سمجھ کے نہ کیا جائے کہ جی عید کی سنت ہے 3 بار ملو۔ بھائی 1 بار نہیں ہے تو 3 بار کا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اصل ہے معانقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت رہی، یہ معانقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کبھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اکیلے کھانا نہیں کھایا، کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا کر کھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیا شان اور کیا بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بہت سارے امتحانات اور اللہ رب العزت کی راہ میں جو ان پر دشواریاں آئیں، آپ جانتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بعد پھر اللہ نے اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں ابراہیم لوگوں کا امام بنا دیا۔ کیا بنایا؟ امام بنا دیا۔ اب یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں دیکھو جی امام آ گیا، پتہ چلتا ہے کہ امام قرآن سے ثابت ہے، ہمارے 12 امام ہیں۔ تو دلیل اس آیت سے دے رہے ہو کہ ہاں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی امام ہیں؟ ہاں کیوں نہیں ہے، اس دلیل میں اسی آیت سے۔ تو پھر 12 امام کیوں کہہ رہے ہو، 13 کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جس آیت سے دلیل پھر ابراہیم علیہ السلام تو ہوں گے نا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے امام کا، یہ وہ امام ہے جو تم امام جس کو مانتے ہو جس طرح وہ ہے؟ اگر وہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت میں لوگوں کے امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور دلیل تم انی جاعلک للناس اماما سے دے رہے ہو۔
تو بتاؤ تم جنہیں 12 امام مانتے ہو وہ ایک ہی وقت میں امام اور نبی دونوں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں گے نہیں، نبی تو نہیں ہے، امام ہے۔ تو پھر دلیل اس آیت سے کیوں جب وہ بنتی نہیں؟ دعویٰ اور دلیل میں تو مطابقت ضروری ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جب دعویٰ کچھ دلیل کچھ تو پھر کہاں سے بنے گا؟ اور آگے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو تیری اتباع کرے گا اسے بھی امامت دیں گے، لیکن ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ اب جب ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا تو بتاؤ ان 12 کے علاوہ باقیوں کو اگر امامت کا منصب نہیں ملا تو نعوذ باللہ انہوں نے کیا ایسا ظلم کیا تھا؟ خود ان ائمہ کی اولاد کو تم امام نہیں مانتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا نعوذ باللہ ایسا ظلم کیا کہ وہ امام نہیں بنے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے یہاں ہمارے 12 امام ہیں اور ان کا درجہ نعوذ باللہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اور یہ پہلے ہم کتابیں پیش کرتے تھے، آپ لوگ کہتے تھے یار یہ باتیں نہیں ہیں، اب تو میراثیوں کی ویڈیو آئی ہوئی ہیں، ویڈیو میں وہ برملا کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے افضل ہے، انبیاء سے افضل ہے، پروگراموں میں کہہ رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں، اور کہہ کر اپنی حقیقت کو خود آشکارا کر رہے ہیں کہ جو ان کے بارے میں حق نواز کہہ کے گیا ہے خدا کی قسم وہ سب سچ تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہاں جو امام کہا تو مطلب یہ نبی اپنی قوم کا امام ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس معنی میں امام ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جس کو تم امام کہہ رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت قربانی کل یوم عرفہ کے پاکستان عرب میں آج حج ہو رہا ہے اور خوش نصیب لوگ جمعے کا حج جو ہے وہ اس کے مزے لے رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو ایک ایک عمل کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کے حجوں کو۔ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ حج عرفہ آج کے دن ہے یا کل؟ یاد رکھو پاکستان میں جس دن عرفہ ہے وہ کل ہے، ان کے یہاں آج ہے، تو وہ روزہ جو عرفہ کا ہے وہ کل ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ اور عرفہ کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ مینگل صاحب کا ایک کلپ بڑا چل رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال اگلے، تو اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا نا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو عرفہ کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس سال مرے گا نہیں۔ اب بتاؤ کل گرمی سے روزہ رکھ کے مرنا چاہتے ہو یا پورے سال جینا چاہتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال عرفہ والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً ظہر کے بعد آپ حضرات چوتھے کلمے کا وظیفہ زیادہ کریں۔ عرفہ کا انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ عرفہ میں یہ ہوتا تھا یوم عرفہ پر، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ اور کل سے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز تکبیرات تشریق بھی شروع ہو جائیں گی، اور تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کو ایک بار بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، خواتین کو آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس مسلح کو یوز کرتی ہیں استعمال کرتی ہیں اس پہ چھوٹا سا ایک کپڑا جو ہے وہ ٹانگ دیں جس کے اوپر تکبیرات خالی لکھا ہوا ہو، تو انہیں وہ تکبیرات جو ہیں وہ یاد رہیں گی۔ چنانچہ عید کی رات وہ غفلتوں کی نہیں ہوتی، بلکہ آج جو رات ترویہ کی یہ بھی عبادت کی رات ہے پاکستان میں، اور کل جو رات ہے جسے چاند رات کہتے ہیں یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں فرمایا جو عبادت کرے گا اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے یہ ایام گزاریں، اور پھر 10ویں تاریخ کو مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ العزیز عید کی نماز 6:30 بجے ہوگی جامع مسجد صدیق اکبر میں، اور دوسرے دن ہمارے ہاں بھی وقف قربانی کا اہتمام ہے، اور قربانی کا فی حصہ 12,000 روپے ہے، یہ وقف قربانی ہے۔
اس میں آپ کو گوشت نہیں ملے گا، گوشت یتیموں، مستحقین، شہداء کے گھرانوں کو ملتا ہے۔ وقف قربانی ہے 12,000 روپے، اور مکمل گائے وقف قربانی میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت 84,000 روپے ہے۔ جو پوری گائے کرنا چاہتا ہے تو 84,000 روپے وقف قربانی کا جو ہے وہ قیمت ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی